اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، جاہ و جلال اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے موت کی سختیاں، اس عنوان پر کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں ہم اور آپ قال اللہ و قال رسول کی سنتے ہیں، سنی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین گرامی، اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، غافل لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، وہ لوگ جو دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر موت اور موت کے احوال سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کو موت اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو یاد کرانے کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو قریب کرنے اور صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان بنانے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ہم تمام کو بسایا ہے تو ایک متعینہ مدت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے، جب انسان کی حیات، جب انسان کی زندگی، اس کا آخری لقمہ ختم ہو جائے گا تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر ایک لمبے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حاضرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ رب کا قانون ہے، ہر انسان پر موت آنی ہے، کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ فرشتہ اجل ہر انسان کے تعاقب میں لگا ہوا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے ہم اس کے جسم سے روح کو جدا کر لیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جس فرد پر یا جس گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، وہ گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے، وہ گھر اس فرد کی یاد میں گھر خوشیوں میں تبدیل ہو کر ماتم اور غم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک فرد کی جدائی گھر والوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔
لوگ فکر کرنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ گھر کا بڑا فرد انتقال کر چکا ہے، گھر کیسے چلے گا، گھر کے افراد کی زندگی کیسے ہوگی، بال بچوں کا کیا ہوگا۔ زندگی جو خوشحال چل رہی تھی غم میں تبدیل ہو چکی ہے، زندگیوں پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں، اب اس گھر کا حال کیا ہوگا، یہ فکر لوگوں کو رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان پر جب موت آئے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، والدین اگر رخصت ہو جائیں تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بچوں پر سے جو شفقت و مہربانی کا سایہ ہاتھوں کا ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ کئی گھرانے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، بچے جب انتقال کر جائیں تو بوڑھوں کا سہارا چلے جاتا ہے، کئی سہاگنیں اپنے سہاگ سے محروم ہو جاتی ہیں، کئی بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہو جاتی ہیں، کئی لوگ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے چاہنے والوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا قانون اور اصول ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ کئی ایک واقعات، کئی ایک حادثات روزانہ سنتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو موت کی خبریں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہیں، اور روزانہ ہم اور آپ سوتے جاگتے کسی نہ کسی فرد کی وفات کی خبر سنتے ہیں۔ یہ وفاتیں، یہ انتقال، یہ موت کی خبریں ہمیں اور آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت موت کو لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے کہ اے غافل انسان، تجھے اب ہوشیار ہونا چاہیے۔ اے وہ انسان جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا میں مس و مگن ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو کر دنیا میں لگا ہوا ہے، اب تجھے بیدار ہونا ہے۔ جس طرح سے تو لوگوں کی وفات کی خبریں سن رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تیری وفات کی خبر بھی لوگ سنیں گے، تیری وفات کے چرچے ہوں گے، تیری وفات کا اعلان بھی کیا جائے گا، تجھے غفلت سے نکل کر بیدار ہونا ہے۔ محترم حضرات، کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو صحت مند تھے، تندرست تھے، توانائی ان کے اندر تھی، رات میں بستروں پر سونے کے لیے گئے، قسمت نہ ان کے ساتھ کیا وفا نہ کی، صبح بیدار ہی نہ ہوئے۔ کچھ ایسے مسلمان، کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا حج و عمرے کے ارادے سے سفر پر نکلے ہوئے تھے، واپسی پر ان کا سفر منقطع ہو گیا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مس و مگن تھے، کام و کاج میں مشغول تھے، بیوی بچوں میں مشغول تھے اور دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، موت نے آ کر انہیں ایک ہی لمحے میں ان کے جسموں سے روح کو جدا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ہم اور آپ جو سن رہے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی غفلتی کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ موت یہ معمولی لفظ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے، یہ اتنا بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہم اس موت کی سختیوں کو سنیں، سمجھیں گے تو ہماری رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، ہماری لذتیں ختم ہو جائیں گی، ہماری خواہشات مٹ جائیں گی۔ ضرورت ہے کہ ہم ان موت کی سختیوں کو یاد کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کئی پیغمبروں کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ انسان جلد مرنا نہیں چاہتا، جتنی بھی اسے عمر دے دی جائے وہ چاہتا ہے کہ اور مجھے عمر ملے اور میری زندگی باقی ہو اور مجھے جینا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی چاہت یہی تھی۔
اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے پاس ملک الموت کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ اس کے رب کے پاس اب اسے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں رب کے پاس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خاص سے گھونسا مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والا فرشتہ رب کے پاس لوٹ کر جاتا ہے، کہتا ہے کہ رب العالمین تیرا یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا، اسے اور زندگی چاہیے، اسے اور عمر چاہیے۔ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، ہر ہاتھ کے نیچے ہر بال کے بدلے اس کی سال میں اضافہ کیا جائے گا۔ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا۔ فرشتہ آیا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ موسیٰ تمہاری عمر ختم ہونے کے بعد تمہیں پھر بھی مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنا لمبا جینا نہیں ہے، اتنی لمبی زندگی لے کر کروں تو کیا کروں، چلو مجھے ابھی لے کر چلو۔ کیا معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جلد مرنا نہیں چاہتا، جلد اس دنیا سے رخصت ہونا نہیں چاہتا۔ ہماری اور آپ کی یہی خواہش، ہماری اور آپ کی یہی تمنا کہ اللہ مجھے اور عمر دے، 30 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، 70 سال کے ہوں، اور اس سے پوچھو تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اور عمر مل جائے، اور دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، اور دنیا جینا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی خواہش ہے میرے بھائیو، انسان کتنی بھی عمر پالے اسے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے۔ میرے محترم، موت یہ ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو زبان حال سے کہہ رہے ہوں کہ ابھی میں اٹا کٹا ہوں، طاقتور ہوں، ابھی میرے اندر صلاحیت ہے، میں موت کو چکمہ دے سکتا ہوں، مجھے موت ابھی نہیں آئے گی۔ یہ نوجوانوں کا گمان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مائیکل جیکسن یہ فلمی اداکار کا ایک بہت بڑا ڈینسر تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اس دنیا پر 150 سال تک زندہ رہوں گا، اور اتنے تدابیر، اتنے اسباب وہ اختیار کیا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک مستقل ڈاکٹروں کی ٹیم تھی جو ہر چیز ریسرچ کر کے اس کو دیا کرتی تھی۔ جب وہ کسی سے ملتا، مصافحہ کرتا تو ہاتھوں میں گلوز پہن کر کے مصافحہ کرتا کہ کہیں سامنے والے کے جراثیم میرے اندر داخل ہو جائے اور بیماری کا سبب نہ بنے۔ کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی جھٹکے میں 50 سال ہی کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انسان کتنا بھی احتیاط کر لے، کتنی بھی تدابیریں اپنا لے، موت کو چکمہ نہیں دے سکتا۔ موت جس وقت آنی ہے، موت جب آنا ہے آ کر رہے گی، انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے رب العالمین نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ موت سے تم بھاگتے ہو، موت سے تم بھاگتے ہو، یاد رکھو موت تمہیں ملنے والی ہے، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ میرے محترم، موت کی سختیوں کو ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اسے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی تسلی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، میں اور آپ نہیں جان سکتے، وہی جانے گا جو موت کو جھیلنے والا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کی عظیم ہستی، اس کائنات کی عظیم ہستی جو اس دنیا سے رخصت ہونے والی،
پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرض الموت میں گرفتار ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگتی ہے کہ میرے ابا کی تکلیف کیسی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حال کیسا ہے کہ آپ کے پاس ایک پانی کا برتن رکھا ہوا، اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈالتے، اپنے چہرے پر مل لیتے، چادر کبھی اوڑھتے کبھی نکالتے، کبھی اوڑھتے کبھی نکالتے، اور اپنی زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی کہ جب سے میں نے نبی کی وفات کو دیکھا، جب سے میں نے نبی کو دیکھا، اس سے قبل مرنے والے پر میں تعجب کرتی تھی، مرنے والے کو برا سمجھتی تھی کہ تکلیف میں کیوں مرتا ہے، لیکن نبی کو دیکھنے کے بعد میں اب کسی کی موت کو برا نہیں سمجھتی۔ میرے محترم بھائیو، موت کی سختیاں کیسی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں۔ اسرائیلی روایت ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انتقال ہوا، رب العالمین نے ان سے پوچھا یا خلیلی کیف وجدت الموت، اے میرے خلیل بتاؤ موت کو کیسے پایا، موت کو کیسے پایا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب کریم، اے اللہ عز و جل، ایسا لگا کہ ایک گرم سلاخ کو ایک گیلی اون میں داخل کر دیا گیا ہے، ایک گرم سلاخ کو گیلی اون میں داخل کر دیا گیا ہے اور اس کو پکڑ کر بعد میں کھینچا جا رہا ہے، کیسے وہ سختی سے سلاخ نکلتی ہے، ایسی ہی میں نے موت کو محسوس کیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا اما انا قد ہوناہ علیک یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو تمہارے لیے بڑی آسانی تھی، یہ تو تمہارے ساتھ بڑا آسان معاملہ ہوا ہے، اس سے کئی سخت تکلیفیں موت والوں نے جھیلا ہے۔ میرے محترم بھائیو، موت ہر انسان کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کی سختیوں سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا۔ موت ایک مخلوق ہے، ایک مخلوق ہے، موت کو بھی موت آئے گی، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ موت کو بھی موت آنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک چت قبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت والوں سے ندا لگائی جائے گی یا اہل الجنہ حل تعریفون ھذا، موت کو دکھایا جائے گا، دیکھو تم اسے پہچانتے ہو۔ وہ لوگ جھانکیں گے، اپنی گردنیں اونچی کر کے جھانکیں گے اور کہیں گے کہ نام ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا حل تعریفون ھذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ جہنمی جھانکیں گے اور کہیں گے کہ نام ھذا الموت، یہ تو موت ہے۔ اب اللہ رب العالمین اعلان کروائے گا کہ جنت میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ رہیں، جہنم میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ رہے۔ فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اب جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آئے گی۔ میرے بھائیو، موت کو یاد رکھیں، موت سے غافل نہ ہو، موت کی سختیوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، کعب الاحبار سے ایک مرتبہ پوچھا، تابعی ہیں، حدثنا عن الموت، اے کعب موت کے بارے میں بیان کرو، موت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں بیان کرو۔ کعب الاحبار نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، موت کی کیا سختیاں ہوتی ہیں کہ ایک انسان
جس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر رہی ہو، اس کی موت کے وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے منہ کے ذریعے سے ایک کانٹے دار کانٹوں سے بھرا ہوا درخت داخل کر دیا جائے، پیٹ میں چلا جائے اور ہر کانٹے اس کی رگوں میں پیوست ہو جائیں، اس کی ہڈیوں میں گھس جائیں، اور ایک طاقتور انسان، ایک طاقتور شخص باہر سے کھڑا ہو کر اس کے منہ سے وہ کانٹے دار درخت کھینچ کر نکالے، اس کے کانٹے دار درخت کو پیڑ سے کھینچ کر نکالے، ہر رگ کٹ کر کے الگ الگ ہو جائے گی، ہر ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اتنی تکلیف ایک مرنے والے کو اس کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ یہ سختیاں ہیں موت کی میرے بھائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موت کی کوئی معمولی چیز ہے، یہ آسان لفظ ہمیں لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ ہمیں موت سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عمر ایسا انسان، ایسا شخص ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی اللہ بنانا ہوتا تو عمر کو بناتا۔ خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم ہے، عادل ہے، ایسا امیر۔ میرے بھائیو، کیا حالت ہے حضرت عمر بن خطاب کی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا، ایک مجوسی نیزہ مار کر کے زخمی کر دیا گیا، آپ موت کے حوالے ہو گئے۔ ایسے وقت میں آپ موت کی سختیاں جھیل رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، عمر خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، تو نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، آپ سے وہ راضی ہو گئے۔ ابو بکر کی صحبت پائی، آپ سے وہ راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کی صحبت میں رہے ہو، آپ سے وہ راضی ہو گئے، خوش نصیب ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی سختیاں، موت کے بعد کے جو احوال ہیں اس کو یاد کر کے کہنے لگے، واللہ لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من حول المطلع۔ اللہ کی قسم، موت کی جو سختیاں ہیں، موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو خطرناکی ہے، اگر رب العالمین کے سامنے مجھے زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے کر اس موت کی تکلیف سے بچنا ہو تو میں زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے۔ یہ فکر تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیو؟ ہم ذرا سوچیں، ہمارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں، مرد مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بوڑھے جوان بچے ہمارے سامنے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا موت سے سبق لیا ہے؟ موت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ موت کی سختیوں کو ہم اور آپ یاد کریں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھنے کے قابل ہے میرے بھائیو ان کی باتیں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی سختیوں کو بیان کرتے ہیں، الموت افظع ہول فی الدنیا والآخرۃ علی المؤمن، کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی آزمائی، سب سے بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تلوار سے ایک زندہ انسان کو کاٹا جائے، چھیرا جائے، مارا جائے، یہ تو آسان تکلیف ہے، لیکن موت کی تکلیف اس سے کہیں بھیانک ہے۔ اور کہتے ہیں وَنَشْرُبْ بِالْمَنَاشِيرِ، کہ ایک زندہ انسان کو آرے سے، جو ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں، اس آرے سے انسان کو کاٹا جائے، انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ تو اس کے لیے معمولی تکلیف ہے، لیکن موت کی تکلیف اس سے بھیانک ہے۔ اور کہتے وَقَرْضٍ بِالْمَقَارِيضِ، کینچیوں سے جو ہم اور آپ کپڑا کاٹتے ہیں، ایک انسان جو زندہ اس کو بٹھا کر اس کے چمڑے کو کاٹیں، اس کے جسم کو کاٹیں، اسے جتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی یہ معمولی تکلیف ہے، لیکن موت کی تکلیف اس سے بھیانک ہے، اس سے سخت ہے۔ اور آپ کہتے ہیں وَلَوْ نُشِّرَ،
ان المیت لو نشرا، اگر قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھا کر ان کی موت کے احوال پوچھا جائے، اگر مرنے والا انسان موت کی سختیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، لوگوں کے سامنے بیان کرے، میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں کہ رات کی نیندیں تمہاری حرام ہو جائیں گی، جو لذتیں تم اٹھا رہے ہو یہ لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ یہ موت اتنی سخت ہے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس موت کے لیے کیا تیاری کیے ہوئے ہیں، ہم اور آپ سوچیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، خلیفہ اول، اتنا جلیل القدر صحابی، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت ابو بکر کو دی۔ اللہ جن سے راضی ہوا ہے وہ ابو بکر اپنے بارے میں کہتے، کیف حالی یا الہی لیس خیر العمل، اے رب العالمین میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا حال ہوگا جبکہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی خیر والا کام نہیں، سوء اعمال کثیر وزاد طاعت قلیل، میرے تو برے اعمال بہت ہیں، میرے پاس گناہوں کی کثرت ہے لیکن اطاعت بہت کم ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہ اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا خیر والا عمل نہیں، لیکن میرے پاس گناہ زیادہ ہے۔ یہ فکر ابو بکر کو لگی ہوئی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں، ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ رب العالمین میں نے فلاں عمل تیرے لیے کیا ہے۔ گناہوں کی کثرت تو ہماری زندگی میں بہت ہے۔ موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، نبی علیہ السلام کی احادیثوں کو بیان کرنے والے، مکثرین صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، وفات کا وقت ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ابو ہریرہ۔ لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ دنیا کو چھوڑ رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو تو رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دنیا سے جدا ہونا یا دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم سے جدا ہو رہا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آ رہے، بلکہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، میرا سفر بڑا لمبا طویل ہے، لیکن میرے پاس جو توشہ ہے وہ بہت کم ہے، میرے پاس جو توشہ ہے وہ بہت کم ہے، اور میں نے شام ایک بڑے ٹیلے پر کی ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے سامنے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہے۔ یہ صحابی اپنی فکر لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ جن سے راضی ہوا، اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی، وہ صحابی کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے میرے بھائی، ہم نے موت سے کیا سیکھا ہے، موت سے کیا پیغام لیا ہے، موت سے کیا نصیحت حاصل کی ہے، ہم اور آپ سوچیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قبرستان میں ایک انصاری کی میت میں شریک تھے، ابھی قبر بننے والی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے منڈلا رہے ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا، آپ زمین کو کرید رہے تھے، زمین کو کھکر رہے تھے، اتنے میں آپ سر اٹھائے اور فرمانے لگے استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو تم اس قبر سے پناہ مانگو، اس قبر سے پناہ مانگو، اس قبر سے پناہ مانگو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک مومن کی موت کا تذکرہ فرمایا،
اس آدمی کا تذکرہ جو اللہ والا ہے، جو نمازی ہے، جو حقوق اللہ کی پابندی کرنے والا، حقوق العباد کی پابندی کرنے والا، ایک نیک انسان کی موت کا تذکرہ آپ نے کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب ایک نیک انسان کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ کیسے فرشتے کہ ان کے چہرے سفید سورج کی طرح روشن، اور اپنے ساتھ کفن جنتی لاتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت آتی ہے اور اچھے الفاظ میں خوشخبری دیتے اس سے خطاب کرتے ہیں، ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اے نیک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نیک روح تو نکل، تو آ اپنے رب کی مغفرت، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک انسان کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کی روح کو فرشتے ایک دوسرے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی روح کو لائے ہوئے پاکیزہ کفن میں کفناتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، ایسی پاکیزہ خوشبو کی دنیا کو مہک اٹھا دے۔ اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا پر جاتے ہیں۔ فرشتے اس کی خوشبو کو محسوس کرتے کہتے کہ کس کی پاکیزہ روح آ رہی ہے۔ فرشتے کہتے کہ فلاں ابن فلاں ہے، جن ناموں سے اسے دنیا میں یاد کیا جاتا تھا وہ نام لے کر کے کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اسے لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے چھوڑنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ساتوں آسمان تک اس پاکیزہ روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی من علیین، اے فرشتو اس پاکیزہ روح کا نام علیین میں لکھو، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھو۔ اور فرشتے اس کی روح کو لا کر قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح نیک انسان کی وفات ہے میرے بھائیو۔ پھر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار کی وفات کا تذکرہ نبی نے فرمایا کہ ایک فاسق و فاجر، کافر و مشرک، اس کے جسم سے روح کو فرشتے کیسے جدا کرتے ہیں۔ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سیاہ چہروں والے، کالے کلوٹے چہروں والے، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن۔ کفن لاتے ہیں تو ٹاٹ کا کپڑا، ایسا کپڑا جس کی گندی بو دنیا میں ہم اور آپ کسی سڑے گلے انسان، سڑے گلے جانور سے جو بدبو محسوس کرتے، اس سے خطرناک بدبو اس کفن سے آتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے جسم سے روح نکالتے وقت کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے ناپاک روح، تو اپنے جسم سے نکل، اپنے جسم سے نکل، تیرا رب تجھ سے غصہ ہے، تیرا رب تجھ پر غضبناک ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، تو اپنے جسم سے نکل۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے جسم کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں کہ ایک سلاخ کو گیلی اون میں داخل کر کے پکڑ کر کھینچا جائے، یا آپ نے فرمایا کہ کانٹے دار درخت، اس پر کوئی چادر ڈال دی جائے اور اس کو پکڑ کر کھینچا جائے تو چادر
پھٹ کر کے نکلتی ہے، ایسی ہی فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں، اس کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ۔ فرشتے اس گنہگار روح کے پاس آ کر اس کے چہروں کو مارتے ہیں، اس کے پیٹوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل تجھے اب جہنم کا عذاب چکنا ہے۔ یہ گنہگاروں کی روح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کی روح کو اس گندے ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ کر کفنا کر اس کو پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی بو کو محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی مرحبا نہیں، پہلے ہی آسمان پر اسے روک لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے ایک اونٹ داخل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا گنہگار انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہی آسمان میں اس کو روک لیا گیا ہے۔ رب العالمین وہیں سے اعلان کرتا ہے، وہیں حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اس انسان کو سجین میں رکھ دو، اس انسان کا نام سجین میں لکھ دو، اور وہیں سے فرشتے اوپر سے اس کی روح کو پٹخ دیتے ہیں اور وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایک مومن کی موت کا عالم، ایک گنہگار انسان کی موت کا عالم ہے۔ ہم اور آپ موت کی سختیوں کو یاد کریں۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ ہر انسان اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے موت کے لیے؟ موت کے بعد ایک بڑی لمبی زندگی ہے، ایک لمبا سفر ہے جو مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے۔ اس سفر کے لیے میں نے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ بتائیے، ہمارے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے؟ ہمارے پاس وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ ہم نے کچھ نیکیاں کما لی، کچھ اچھے کام کر لیے تو فخر و غرور میں آ گئے کہ ہم نے نیک اعمال کے ذریعے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کی حالت دیکھو، ہماری حالت دیکھو۔ صحابہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، قبر کے احوال سے ڈرتے تھے۔ جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ ہمارے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کی سختیاں ذکر کی جاتی ہیں، قبر کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، قبر کے عذابات ذکر کیے جاتے ہیں، جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رب العالمین سے دعا کرتے، اے اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا۔ ہم اور آپ موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے رب العزت سے دعا کریں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اور فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نام علیین میں لکھا جانے والا ہے۔ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی آفتوں سے بچائے۔ اللہ موت کے وقت ہونے والی تکالیف سے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، موت سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کرے ایمان پر، اسلام پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، قبر کی تیاری کرنے کی
کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ نمازوں سے ہم دور ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ مساجد سے دور ہیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مساجد سے جڑ کر رہیں، مساجد سے دل لگائیں۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو تو قبول فرما۔ اللہ ہمیں ہر طرح کی آفتوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے مردوں کی، ہماری خواتین کی عزتوں کی، عصمتوں کی اللہ حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہم تمام مسلمانوں کی مرد و خواتین کی مغفرت فرمانا۔ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں داخلہ فرمانا۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، قبروں میں ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمانا۔ اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی ایک دن قبر میں آنا ہے، اس خبر کی تیاری کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان و اسلام پر، اللہ ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان بالخیر پر۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔